شہناز زیدی کے یہاں پر جنوری 5 سیٹرڈے، اور یہ بھی 12 بجے کا ٹائم ہے، 12 PM شارپ۔ یہ میں آپ لوگوں سے آج تھوڑی سی درخواست ہے، دیکھیے فرش اعضاء کا احترام کیا کریں، ٹائم کا پلیز خیال رکھا کریں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی یہاں پہ مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر آپ لوگ ٹائم پر نہیں آئیں گے، وہ جو مجلس کرنے والے ہوتے ہیں ان سے تو شکایت ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ آپ نے مجلس سٹارٹ نہیں کی، لیکن وہ جب تک لوگ آئیں گے نہیں تو وہ مجلس سٹارٹ کیسے کریں گے؟ اور یہ کہ جو پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے لوگ کھڑے ہوں، لوگ اب پریپریشن کر کر آتے ہیں، ان کا پیغام پہنچے لوگوں تک، تو کیا فائدہ ہے کہ ساری مجلس ہو جائے اور جب کھانے کا ٹائم ہو تو اس وقت لوگ آ رہے ہوں۔ تو یہ جو مجلس کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو اہل خانہ کو بتان دینا ہے کہ جی ہماری حاضری لگ گئی ہے، یا یہ کہ ہم آپ کی مجلس میں آ گئے تھے تو اب آپ ہماری مجلس میں بھی آ جائیے گا۔ یہ جو فرش اعضاء ہے یہ ہمارے لیے درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں، کوئی علم لے کر اٹھیں۔ مولا کی مجلس کے لیے آتے ہیں تو فرش اعضاء کا احترام کر کر آئیں۔ یہاں پر میں جب آئی تو کہہ رہی تھی، بہت خوبصورت انہوں نے مرثیہ پڑھا کہ سب سے زیادہ تو اس بات کا احترام ہونا چاہیے کہ بی بی سیدہ آتی ہیں اس فرش پر، تو کیا فائدہ ہے کہ وہ آ کر بیٹھی ہیں اور ان کو انتظار کروا رہے ہیں ہم، اور ہم نہیں آ رہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو وقت کی پابندی ہے، اب دونوں جگہ میں مجلس پڑھوں گی، کومل کے یہاں بھی اور شہناز کے یہاں بھی، میں دیکھوں گی کہ شاید میری بات کو ویسے ہی کان سے نکال دیا ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے، تو پھر ظاہر ہے 1-2 دفعہ کے بعد پھر میں بات کرنا ختم کر دوں گی۔ لیکن بات یہ ضرور ہے کہ دیکھیں جو بھی ایک لمحہ جو ہوتا ہے انسان کا، اس کا حساب آپ کو اللہ کو دینا پڑتا ہے۔ یہ وقت کو ضائع کرنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں کب تک آئے ہیں، کب چلے جائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو خدا کہتا ہے کہ جب تک اس زندگی میں ہو، ایک لمحہ جو تم دنیا میں رہ رہے ہو اس کا حساب رکھو، اس کو کسی نہ کسی پازیٹیو چیز کے لیے استعمال کرو۔ کسی دوسرے کا وقت ضائع کرنا یا اپنا وقت ضائع کرنا، دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں گناہ کے برابر ہیں، کیونکہ آپ جو اللہ آپ کو نعمت دے رہا ہے ٹائم کی، آپ اس کو ضائع کیے چلے جا رہے ہیں، دوسروں کا وقت بھی ضائع کیے چلے جا رہے ہیں، اور پھر وہی والی بات ہے کہ کچھ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے۔ جو بیچارے اہل خانہ ہیں ان کو بھی پریشانی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی پریشانی ہے۔ صلوات سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد و علیہ الطیبین الطاہرین، و بعد السلام علی ولیہ و وزیرہ و امینہ و ذریتہ و عزتہ و نصرتہ و اطرتہ و قرآن ناطقہ علی ابن ابی طالب، غالباً علی کل غالب مطلوب کل طالب، قاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر، کالا فی شانہ ضربت علی یوم الخندق، افضل من عبادت الثقلین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، و بعد السلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ جو دوسرا عشرہ ہے محرم کا، اس کا ٹاپک جو میں نے ٹاپک کے سلسلے کی پہلی مجلس میں نے کل پڑھی زہرہ خاص کے یہاں پر، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے دین
اور اسلام کا فرق. دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے. کیونکہ یہاں پر کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ٹاپک کا انتخاب میں نے کس طریقے سے کیا. میری گفتگو ہو رہی تھی میری بزرگ ہیں شاہدہ خالہ، ان کے ساتھ، تو بات ہماری آپس میں یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا دینیات کا. جب انہوں نے دینیات کا لفظ استعمال کیا تو میں نے کہا کہ اب خالہ آپ کتنی پرانی بات کر رہی ہیں، ہمارے زمانے میں تو اسلامیات کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جب ضیاء الحق آیا تھا تو اس نے دینیات کے لفظ کو بدل کر اسلامیات میں چینج کر دیا تھا. جیسے ہی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دینیات کے لفظ کو بدل کر اسلامیات میں شامل کیا تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور میں نے فوراً ان سے کہا کہ یہ دین اور اسلام کے اوپر تو بہت بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دین کے لفظ کو اسلام سے بدلا اس شخص نے کہ جو وہابیت کی پاکستان میں بنیاد رکھنے والا تھا. وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کا نام لے کے اور اللہ کا نام لے کے اس راستے پر انسان چلا جاتا ہے جہاں پر خدا کی بنایا ہوا کوئی بھی دین یونیورسل سے ہٹ کر یا پوری کائنات سے ہٹ کر محض کچھ لوگوں تک محدود ہو جاتا ہے. جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں خالق کائنات کی، جو پورے عالمین کا رب ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے. تو اگر ہم نے کائنات اور عالمین کے رب کو محض ایک گروہ کے ساتھ محدود کر دیا تو اسی کے ساتھ ہماری سوچ بھی محدود ہوئی اور اسی محدود سوچ کے ساتھ انسان اس راستے پر چل پڑا کہ جس راستے کو وہابیت کا نام دیا گیا. دیکھیے اللہ اور اللہ کا بنایا ہوا ہر رول یا ہر وہ گائیڈ لائن، چاہے وہ ہدایت ہو، چاہے وہ نعمتیں ہوں، چاہے وہ کائنات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، خدا نے کچھ بھی تخلیق کرتے ہوئے، کچھ بھی بناتے ہوئے، کسی بھی انسان کو تخلیق کرتے ہوئے کوئی بھی چیز اللہ نے باطل کے اوپر تخلیق نہیں کی ہے. یہ سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 8، کہ میں نے جو بھی کچھ اس کائنات میں تخلیق کیا ہے وہ سب حق کے اوپر تخلیق کیا ہے، کچھ بھی باطل پر تخلیق نہیں کیا ہے. تو جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی جو تخلیق ہے اللہ کی وہ باطل پر نہیں حق پر ہے، تو ہم اس چیز کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں اور دوسرا باطل کے اوپر ہے. جب تخلیق کی بات آ گئی، تخلیق کے ساتھ حق کا لفظ اللہ نے قرآن میں جوڑ دیا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے قرآن کی کوئی آیت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، جو قرآن سے استدلال کیا جاتا ہے، قرآن کی بات کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن تمام عالمین کے لیے قرآن ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو پوری عالمین تک زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی. یہی کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ زندہ رہے گا. قرآن کی کوئی بھی آیت محض ایک لمحے کے لیے یا 2 لمحے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی کوئی بھی جو آیت ہے وہ تمام کی تمام، جتنا وقت آ رہے ہیں، جتنے عالمین آ رہے ہیں، جتنے لوگ آ رہے ہیں، جتنے لوگ جا رہے ہیں. میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ کائنات اور پوری انسانیت ایک سفر میں ہے. لوگوں کے قافلے آتے ہیں، لوگوں کے قافلے جاتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام جو انسانیت ہے وہ ایک سفر کر رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. جتنی کائنات کے اوپر جو ساری کیفیت تاری ہے وہ بھی سفر ہی کی تاری ہے. جیسے ہم چاند کی بات کرتے ہیں، قرآنی کیا آیات ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ چاند نکلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھ کے گھٹتا ہے اور گھٹ کر کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ چاند نکلتا ہے اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو انسان بھی وہی ہے، پوری کائنات، پورے عالمین ایک سفر کے اوپر موجود ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو جو کچھ میں تخلیق کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرا کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کوئی چیز باطل کے اوپر نہیں ہے، ہر چیز حق کے اوپر تخلیق کی گئی ہے. لہٰذا جب بات آ جاتی ہے دین کی تو دین کا لفظ جو ہے وہ یونیورسل لفظ ہے. جب دین کی بات آتی ہے، دین جڑتا ہے ایمان کے ساتھ، دین جڑتا ہے انسان کے دل کے ساتھ، اور دین جڑتا ہے نفس کے ساتھ. نفس، وہ نفس کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ دیکھو یہ نفس وہ ہے کہ جس کو میں نے بہترین بنایا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو تم اس نفس کو اس راستے کی طرف لے جاؤ جو راستہ تزکیہ نفس کا راستہ ہے، اور اگر تم چاہو تو اسی نفس کو تم پستیوں کے اندر اتار دو. تو یہ جو نفس جو ہوتا ہے یہ تو اللہ نے ہر ایک میں بنایا. یہ ضمیر کی آواز اللہ نے ہر ایک میں بنائی ہے. دنیا کا کوئی مذہب،
کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ اس میں نفس ہے اور دوسرے انسان میں نفس نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ خدا کا پیغام یا اللہ کی ہدایت محض کچھ لوگوں تک محدود ہے, تو پھر آپ خدا کی کائنات کا اور خدا کے عالم کا, خدا کے انسان کا, خدا کی تخلیق کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ جو انکار ہوتا ہے اللہ کی تخلیق کا اور اللہ کی کائنات کا, یہی انسان کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے اور انسان کو آزاد نہیں ہونے دیتا. اور اللہ کے جو لامحدود ہے اس کو سمجھنے کے لیے سوچ کو آزاد ہونا چاہیے. محدود اور جکڑی ہوئی سوچ کے ساتھ کبھی وہ اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جس اللہ کے لیے ہم لامحدود کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو جب ہم نے بات کی, میں نے یہی کہا کہ اس جو ٹاپک ہے دین اور اسلام. اسلام کا لفظ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس لفظ کو غلط طریقے یا غلط معنوں میں ہم لے سکیں. لیکن کون سا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب صحیح لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ان معنوں کے ساتھ لفظ تو صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے پوری سازش ہوتی ہے. اور یہ سازشیں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور سورہ حشر کی آیات بڑی ہی خوبصورت آیات کہ جن سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب صحیح لفظ کو استعمال کر کے غلط راستے کی طرف انسان لے کر جائے. کیا ہے سورہ حشر میں اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان انسان کو بہکاتا ہے سورہ حشر کی آیات, اور کہتا ہے کہ اے انسان تو کافر ہو جا, اے انسان تو کافر ہو جا. اب کافر کا لفظ ہے, اے انسان تو کافر ہو جا. اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہو گیا کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اب یہ دیکھیے یہ سورہ حشر کی آیات ہے. کیا کہہ رہا ہے شیطان نے انسان کو بہکایا. بہکانے کے بعد اس کو کہا تو کافر بن جا. جب وہ کافر بن گیا تو کہا کہ تو کافر بن گیا, اب میں تجھ سے بیزار ہو گیا ہوں کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو جو آپ کو یہ کہے کہ میں بیزار ہوں کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, ضروری نہیں ہے اللہ کے راستے پر ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کے راستے کے اوپر ہو. یہ شیطان کا راستہ ہے, یہ وہ راستہ ہے کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے, اور جب ایک دفعہ بھٹک جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا خود دعویٰ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو جو قہار اور جبار تک محدود کر دے اور رحمان اور رحیم کی صفت اس سے ہٹا لے, وہ ہوتا ہے شیطان. اور جو اللہ کو قہار اور جبار سے پہلے رحمان اور رحیم کہہ کر آپ کے سامنے پیش کرے, وہ ہوتا ہے انسان. اور محبت کا درس دے رہا ہے نا اللہ. امام رضا علیہ السلام کا قول ہے, کسی نے پوچھا مولا بتائیے وہ شخص جو اللہ کے راستے پر ہو اور وہ شخص جو شیطان کے راستے پر ہو اس میں فرق کیا ہے؟ تو کیا کہا تھا مولا نے کہ محبت فعل الہی ہے اور نفرت فعل شیطانی ہے. جس دل میں محبت ہوتی ہے اس دل میں اللہ ہوتا ہے, اور جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں شیطان ہوتا ہے. محض اللہ اور شیطان کے درمیان فرق نفرت اور محبت ہی کا ہے. جو محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے راستے پر ہیں, جو نفرت کرنے والے ہیں وہ شیطان کے راستے کے اوپر ہیں. اور اسی لیے جب عبادت کا لفظ آیا ہے تو عبادت کا لفظ محض نماز تک محدود نہیں کیا ہے. کل میں نے اس آیت کا ترجمہ پڑھا تھا, قرآن کی آیت ہے. قرآن میں کیا کہا ہے پروردگار نے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, وہ محض یہ ہے کہ تم میری عبادت کرتے رہو. عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے. عبادت صرف نماز تک محدود نہیں ہوتی ہے, نماز عبادت کے اندر ہے, عبادت نماز میں نہیں ہے. نماز محض ایک ریچول ہے, لیکن عبادت اللہ کی محبت اور اللہ کی تخلیق سے محبت ہے. جب تک انسان عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھ لے گا, صراط مستقیم کو کبھی بھی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو دین اور اسلام کا فرق ہے, یہ محدود ہو جانے میں اور آزاد ہو جانے میں کیا فرق ہے, یہ اس کا فرق ہے. جو میں نے پہلا اشرہ بھی پڑھا تھا وہ بھی میں نے یہی پڑھا تھا کہ قید ہو جانے میں اور اسیر ہو جانے میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسیران کربلا, کیوں؟ اس لیے کہ جو کربلا میں اسیر تھے وہ اس لیے اسیر نہیں تھے کہ وہ جکڑے ہوئے تھے یا ان کو زبردستی جکڑ دیا گیا تھا. وہ تھے کہ جنہوں نے اس قید کو اللہ کے سامنے سر جھکا کر تسلیم کیا تھا. قید کا مطلب ہوتا ہے جکڑے جانا, اسیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ
اللہ کے سامنے جھک جانا. جب انسان انٹریپمنٹ اور سبمیشن کے فرق کو سمجھ لے, ایک چیز ہوتی ہے ٹریپڈ ہو جانا, ایک چیز ہوتی ہے سبمیشن اختیار کر لینا. تو یہ سبمیشن ہوتی ہے راستہ اللہ کا ہے, اور جب ٹریپڈ ہو جاتا ہے انسان, یہ راستہ شیطان کا ہے. جب جکڑے جاؤ گے تو شیطان کے راستے پر جاؤ گے, جب آزاد ہو جاؤ گے تو اللہ کے راستے کے اوپر جاؤ گے. کیونکہ شیطان آج کی گفتگو, کیونکہ یہ دوسری مجلس ہے, 5 مجلسیں میں اس ٹاپک پر پڑھوں گی, دین اور اسلام. پہلی مجلس کل, آج کی مجلس صرف نفس کے اوپر ہوگی. نفس ہے کیا؟ ہم بار بار نفس کا ذکر کرتے ہیں, نفس ہمیں نظر نہیں آتا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی نفس ہے کہ جس کے اوپر انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے. میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ انسان کا اندر جب تک صاف نہ ہو, انسان کا نفس جب تک طاہر نہ ہو, اس وقت تک کوئی عمل انسان کا ایسا نہیں ہے کہ جو طاہر ہو جائے. چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, چاہے وہ حج ہو, یہی وہ راستہ ہوتا ہے جو تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے. جب انسان ہر وقت بدعت شرک کے اندر جکڑ کر انسان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جو راستہ در حقیقت سب کو ایکسیپٹ کرنے کا, ٹالرنس کا اور محبت کا راستہ ہے. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ نفرت کرو. خدا نے یہ کہا ہے کہ تم دوسروں کو بھی جینے دو, خود بھی جیو, دوسروں سے بھی محبت کرو, خود بھی محبت کرو, تب اس راستے پر جاؤ گے جو راستہ اللہ کا راستہ ہے. کیونکہ اللہ تو وہ ہے کہ جو کائنات میں ہزاروں لوگ جو اس کا انکار کر رہے ہیں, ان سے بھی صرف محبت کر رہا ہے. کسی سے اللہ, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ نفرت اور محبت انسان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہے, اور اللہ کے ساتھ بھی نفرت اور محبت کے لفظ کو جوڑ دینا انسان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہے. جو انسان اپنا, کہتے ہیں نا, دیکھیں کتنی دفعہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ وہی انسان دوسرے انسان کو جھوٹا سمجھتا ہے جو خود جھوٹا ہو. جس کا اپنا دل صاف ہوتا ہے وہ ایک لمحے میں دوسرے کو جھوٹا کبھی بھی نہیں سمجھتا. تو جو انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے, انسان دوسرے کے اوپر تھوپ دیتا ہے. تو یہی بات ہوتی ہے جب خلقت کے اپنے اندر کمزوری ہو اور خود ہمیشہ شرک اور جہنم اور جنت اور نفرت اور محبت کے اندر جکڑے رہو, تو پھر اللہ کے ساتھ بھی ہمیشہ جبار, قہار, اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے, اللہ ہر راستے کی طرف لے جا رہا ہے. کیونکہ یہ آپ کے اندر کی خواہش ہے. آپ دوسروں کی طرف انگلی اٹھا کر خود اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے کے لیے ایک لمحہ نہیں لگاتے, دوسروں کے لیے جنت کو ہٹا کر ان کو جہنموں میں ڈال دیتے ہیں, اور دوسروں کی تمام عمل جو ہے ان کو ضائع کرنے کے اوپر ریڈی ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ خدا آپ کس راستے کے اوپر ہے. تو جب دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دین کا تعلق ایمان سے, دین آپ کے دل اور نفس سے جڑا ہوا ہے, دین کا تعلق آپ کے ظاہر سے نہیں ہے. جو کہ میں نے کل مولا کے بہت خوبصورت قول پر میں بار بار پڑھتی ہوں, مولا نے کیا کہا تھا کہ مومن وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کی محفل پاک ہو, مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہو. کیونکہ محفل کا پاک ہونا بہت آسان ہے, لیکن تنہائی میں پاک ہونا بہت مشکل ہے. اور تنہائی میں وہی پاک ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لے. ظاہر کا پاک ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے تعریف کروانا اپنی, دوسروں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو بہت ہی پائس ظاہر کرنا, اپنے آپ کو بہت ہی اچھے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ تبلیغ نہ کریں, پائس نہ کریں, کسی بھی. بہت دفعہ میرے سے سوال ہوتے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میری مجلسیں عام طور کے اوپر جو ایک درسیہ مجلسیں ان سے ہٹ کر ہو, لیکن میرا کبھی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کو نیکی کے راستے, منبر حسین پر بیٹھ کر ان اماموں کا نام لے کر کہ جو دین کو سمجھانے والے ہیں, کوئی کسی کو یا اسلام کو سمجھانے والے ہیں, قرآن کو سمجھانے والے ہیں, نماز کو سمجھانے والے ہیں, خدا نہ کرے میرا کبھی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان فعلوں سے کسی کو ہٹا دوں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دینیات یا اسلامیات تو ماں کی گود سے سیکھ کر آتے ہیں. ہماری مائیں ہمیں سکھاتی ہیں وضو کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو منبر حسین پر بیٹھ کر اگر میں بھی یہی سکھانے لگوں گی تو یہ تو کسی کی ماں کی توہین کرنا بھی, یہ تو ماؤں نے سکھایا ہوا ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے اس منبر کے اوپر بیٹھ کر کے جو قدورتیں لوگوں کے دلوں میں نظر آ رہی ہیں, کیونکہ ہم جب امام حسین کا نام لیتے ہیں تو امام حسین یونیورسل امام تھے. امام حسین وہ تھے کہ جب ان کے گلے پر چھری چل رہی تھی اس وقت بھی جب ان کی زبان ہلتے دیکھی تھی اور شبر گھبرا گیا تھا کہ کہیں مولا بددعا نہ کر دے, اور اس نے اپنے کان مولا کے لبوں کے ساتھ لگائے تھے, تو مولا کہہ رہے تھے کہ یہ امت مجھے جانتی نہیں ہے, پروردگار اس امت کو معاف کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اگر ہم نے نفس پہ گفتگو کرنی ہے کہ نفس کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو نفس کی گفتگو ہوئی ہے جو کہ بہت ہی کلیئر طریقے سے ہوئی ہے وہ سورہ والشمس میں ہوئی ہے, جس میں خدا نے کیا کہا ہے. خدا نے کہا ہے کہ میں
سورج کی قسم کھا کر, چاند کی قسم کھا کر اللہ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین بنایا ہے, بہترین نفس میں نے بنایا ہے, خوبصورت نفس بنایا ہے. اگر اور وہی انسان ہے جو اس نفس کو خوبصورت بنا دیتا ہے, وہی انسان ہے جو اس نفس کو اسفلا سافلین, پستیوں کے اندر دھکیل دیتا ہے. اگر تم اپنے نفس کو صحیح راستے کی طرف رکھو گے تو فلاح پا جاؤ گے, اور اگر تم اپنے نفس کو غلط راستے پر لے جاؤ گے تو تم پستیوں کے اندر اتارے جاؤ گے. سورہ والشمس, سورہ والشمس سے پہلے سورہ فلق, سورہ والشمس کے بعد سورہ واللیل, یہ 3 سورہ ہیں. سب سے پہلے سورہ فلق ہے, سب سے پہلے اس کے بعد سورہ والشمس ہے, اور اس کے بعد سورہ لیل ہے. اور تینوں میں اللہ نے تذکرہ یہ کیا. سورہ فلق میں بھی اللہ یہی کہہ رہے کہ کیا میں نے تم کو آنکھیں نہیں دی, کیا میں نے تم کو زبان نہیں دی کہ تم پہچانو کہ تمہارا, اور تم اپنے نفس کو پاک و طاہر کر دو, تم یہ پہچانو, اپنے اندر نظم و ضبط رکھو, اللہ کی پہچان کرو. خدا نے 2 چیزوں کا استعمال کیا, ایک آنکھوں کا لفظ استعمال کیا اور ایک زبان کا لفظ استعمال کیا, عین اور لسان. اس کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں اور زبان کے ساتھ اللہ کو پہچاننے کا بہت بڑا تعلق ہے. آنکھوں سے کیا دیکھو گے اور زبان سے کیا کہو گے, اس میں بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے. کیونکہ خدا اگر 2 چیزوں کا ذکر کر رہا ہے, عین اور لسان, اس کا مطلب ہے آنکھیں اور زبان وہ کی ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے اور نفس کی پہچان ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد سورہ واللیل میں اللہ نے پھر یہی کہا کہ دیکھو چاند, سورج کی, رات کی قسم, دن کی قسم, نر کی قسم, مادہ کی قسم, تمہارے کسی کام میں نظم و ضبط نہیں ہے. لیکن اگر تم اپنے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو تم اپنے نفس کو پہچان لو. یہ دیکھیں, یہ تینوں سورہ ایک کے بعد ایک ہیں, اور اللہ نے تینوں کے اندر اگر ذکر کیا ہے خدا کی پہچان کا, نظم و ضبط کا, کسی بھی چیز کا, کہیں اللہ یہ نہیں کہہ رہا نماز پڑھ لو, وقت وقیم الصلاۃ کا ذکر علیحدہ ہے. یہ تینوں جو سورہ ہے کہ جس میں نفس کا تذکرہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پہچانو کہ اللہ کون ہے, پہچانو کہ نظم و ضبط کیا ہے. اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو یہ تینوں سورہ جو ہیں وہ مکی سورہ ہے, اور مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سب سے پہلے اعلان ہوا تھا, اللہ کا اعلان کیا تھا رسول خدا نے. اور وہ لوگ کہ جن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے, ان کو دین سمجھانا کوئی آسان چیز نہیں تھی. اگر اللہ چاہتا تو اس وقت ایسی سورہ نازل کرتا کہ جس کو نازل کرنے کے اندر جبر کا تعلق ہوتا. ان تمام سورہ میں اللہ نے نفس کی بات کی ہے, اور نفس کی بات کرتے کرتے آپ کے طرف اشارہ کیا ہے. کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں, کیا تمہاری زبان نہیں ہے, تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے میں نے. دیکھیے یہاں پہ میں ایک جملہ ضرور استعمال کروں گی. اللہ نے کبھی انسان کو مجبور نہیں بنایا. انسان مجبور نہیں ہوتا, انسان مختار ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو مختار سمجھے, تبھی پتہ چلے گا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. ہم سب سے پہلے کہہ دیتے ہیں ہم تو جی مجبور ہیں, ہم تو ہر ایک سے مجبور ہیں. ہم اس سے بھی آپ کیا کریں, ہم آپ کے گھر نہیں آ سکتے تھے, کیا کریں جی ہماری مجبوری تھی. ہم آپ سے کیا کریں, ہم آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, لیکن کیا کریں جی ہماری مجبوری تھی. یہی مجبوری جو ہم لوگوں میں ڈالتے ہیں, اسی مجبوری ہمارے اور اللہ کے درمیان بھی حائل ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم وہ ہیں ہی نہیں کہ جو اس مقام کے اوپر پہنچ سکے, بھائی ہم تو مجبور ہیں. جب تک اپنے آپ کو مجبور سمجھتے رہیں گے اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ جس نے پوری کائنات کا مالک بنا کے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے. انسان مجبور نہیں ہے, انسان مختار ہے. اگر انسان مجبور ہوتا تو اللہ سر کو جھکا کر سجدہ کرواتا, خود نہ کہتا کہ اپنی مرضی سے سجدہ کرو. سب سے پہلے اللہ آپ کے ارد گرد فرشتے لاتا اور کہتا کہ سر کو, اللہ نے تو شیطان کے سر کو پکڑ کے بھی آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروایا. خدا نے تو ہمیشہ تمہیں مختار بنایا. یہ کہا کہ اپنے آپ کو سمجھو, اپنے نفس کو سمجھو. مختار سمجھو گے تو کرو گے, اگر مجبور سمجھو گے تو سب سے پہلے اپنی سوچ وہیں پر جکڑ لو گے. یہ مجبوری ہوتی ہے, مجبوری کا کانسیپٹ ہوتا ہے, یہ اپنی لمٹس جو انسان اپنے دماغ کے اندر. اور جب آپ اللہ کو کہہ دیں اللہ کا قہار ہے, اللہ جبار ہے, ہمیں کیا پتا جی ہم تو مجبور ہیں, ہم تو گناہگار ہیں, ہم سے تو کچھ ہو نہیں سکتا, ہم تو کسی کا کچھ کر نہیں سکتے, تو پھر آپ نہ امام کو سمجھیں گے, نہ آپ رسول کو سمجھیں گے, نہ آپ دین کو سمجھیں گے, نہ ایمان کو سمجھیں گے, نہ فرشتوں کو سمجھیں گے, نہ نفس کو سمجھیں گے. کوئی غیب آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو مختار نہ مانیں. تو سب سے پہلے چھوٹا سا جملہ آ گیا, میں کہتی ہوں کہ وجہ ہی ہوگی کہ اللہ نے جس سے بدلہ دلوایا اس کا نام بھی امیر مختار رکھا. تو جو مختار کا جو لفظ ہے, یہ جب انسان اپنے ساتھ جوڑتا ہے تب اس کو اشرف المخلوقات کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. ورنہ
کیا کہتا ہے اللہ کہ اگر تم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے رہو گے تو تم حابیل اور قابیل والا واقعہ تمہارا بن جائے گا کہ جہاں پہ ایک بھائی نے دوسرے کو مار کر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو دفن کیسے کرنا ہے. 2 پرندوں کو دیکھا کہ وہ آئے, ایک نے دوسرے کو مار کے دفن کیا اور اس سے سیکھ کر اپنے بھائی اتنا پست ہو گئے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جانوروں سے سیکھ لینی پڑی کہ کس طریقے سے انسان کو کام کرنا ہے. تو جب انسان مجبور سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو انسان جانور بن جاتا ہے, جب انسان مختار سمجھتا ہے تو انسان جبرائیل سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کہ جہاں جبرائیل کہہ دیتا ہے کہ اب میرے پر جل جائیں گے, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. یہ ہوتی ہے مختار کی پہچان کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جھکا رہتا ہے لیکن اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو جب انسان نفس کو سمجھے تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اپنے نفس کے اوپر اختیار ہے اس کا. اگر وہ پہلے ہی لمحے میں ہاتھ چھوڑ دے گا اور یہ سمجھنے لگے گا کہ ہم نفس کو سمجھ ہی نہیں, ہمارا تو جی نفس بہت کمزور ہے, ہم بہت کمزور انسان ہیں. مولا امام جعفر صادق کا قول ایک مرتبہ پھر بہت دفعہ پڑھا ہے, لیکن کیونکہ اس وقت ٹاپک کی ڈیمانڈ ہے تو میں اس کو ضرور پڑھوں گی. مولا سے کسی نے پوچھا نفس کیا ہے, تو مولا نے کہا نفس جو ہوتا ہے وہ ایک بہترین مگر بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. اگر تم اس کو سدھا لو تو وہ تمہارے لیے بہترین سواری بن جاتا ہے, اور اگر تم اس کو نہ سدھا سکو تو وہ تمہیں اپنے اوپر سے گرا دیتا ہے. تو یہ جو نفس ہے اس کو جب تک اس پہ اختیار رہے گا تو اس راستے پر چلیں گے کہ جو راستہ بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر نفس کے اوپر نہیں اختیار رہے گا تو اسفلا سافلین پستیوں کے اندر دھکیلے چلے جائیں گے. تو خدا نے جب نفس کا ذکر کیا ہے ان تینوں آیات میں, دیکھیے تینوں کی تینوں مکی آیات ہیں, تینوں وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ ابھی رسول کو کہہ رہے ہیں کہ سمجھاؤ کہ خدا کیا ہے, لیکن وہاں پر جگہ جگہ انسان کی کیریکٹرسٹکس کی بات ہو رہی ہے. تمہیں آنکھیں نہیں دی کیا تمہیں دل نہیں دیے, کیا تمہیں نفس نہیں دیا, تمہارے نفس کو بہترین بنایا ہے, انسان کو احسن تقویم بنایا ہے, تمہارے میں نظم و ضبط نہیں ہے. اگر اپنے نظم و ضبط کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو پہچان جاؤ. مولا نے کہا ہے نا کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنے نفس کو پہچانو, اپنے نفس کو پہچان جاؤ گے تو خدا کو پہچان جاؤ گے. اللہ کہیں ادھر ادھر نہیں, اللہ تمہارے ہی اندر موجود ہے. ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرو اللہ کو. اور خدا کو اپنے اندر تلاش کرنے کا طریقہ صرف محبت کے راستے سے جاتا ہے, کسی کو نفرت کر کے وہ راستہ کبھی انسان کو نہیں مل سکتا. دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کرنا چاہیے, لا تعلق ہو جانا چاہیے. یہ بھی امام کا قول ہے کہ کبھی بھی نفرت کے راستے پر مت چلو. اگر کوئی تمہارے حق کو ادا نہیں کر رہا, تمہارا دشمن ہے, تو لا تعلق ہو جاؤ. لا تعلقی سے بری مار کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ نفرت وہ ہے جو تمہیں خود کو ختم کر دیتی ہے. تو نفرت جو ہے کسی سے بھی کی جائے گی, چاہے وہ دشمن بھی کیوں نہ ہو, وہ انسان کو خود کنزیوم کر لیتی ہے, کیونکہ وہ ایک نیگیٹو جذبہ ہوتا ہے. لا تعلقی یا ڈیٹیچمنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو دوسرے کو یہی احساس دلاتی ہے جب ریاکشن ہی نہیں ہے. دیکھیے ایکشن از ایکول ان ایوری ریاکشن, یہ تو ہم نے سب نیوٹن کے لا پڑھے ہوئے ہیں کہ ہر جو ہے ایکشن وہ ریاکشن کے اوپر. اگر آپ کا ریاکشن ہی نہیں ہوگا, اگر آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں گے, پھر مولا علی کا قول ہے, مولا نے یہی کہا تھا کہ اگر تم کسی کے بارے میں خود اپنے سے زیادہ سوچنے لگ جاؤ تو تم اس کے ذہنی غلام بن جاتے ہو. تو کوئی بھی انسان کی کسی بھی برائی کو بھی انسان اگر سوچنے لگ جائے, یہ برا کیوں کر رہے ہیں, یہ برا کیوں کر رہے ہیں, یہ برا کیوں کر رہے ہیں, تو برائی کی طرف ذہن زیادہ مائل ہو جائے گا, اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف ذہن آپ کا مائل ہی نہیں ہوگا. تو خدا کہہ رہا ہے نفس کو پہچانو. نفس ہے کیا, نفس کیا ہے, کس طریقے سے اللہ نے نفس کی گفتگو کی ہے. اللہ نے پھر قرآن کے اندر ذکر کیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں اپنی نشانیاں بھیجوں گا تمام کائنات کے اوپر اور تمہارے نفسوں کے اوپر بھی. صرف کائنات کی بھی بات کی, نفسوں کی بھی. اس کا مطلب کائنات علیحدہ ہے, انسان علیحدہ ہے اور نفس علیحدہ. کیا کہہ رہے اللہ کہ تمام کائنات کی طرف تمہاری نشانیاں بھیجوں گا اور نفسوں کی طرف نشانیاں بھیجوں گا, اور اتنی نشانیاں بھیجوں گا کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ ایک ہے اور صرف اسی کا اختیار ہے. تو اب یہ جو نشانیاں ہیں یہ کیا ہیں, ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں. تو ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے خدا نے پھر نفس کا تذکرہ کر دیا کہ تم اگر اس نفس کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں وہ نشانیاں بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی, ورنہ تم یہی کہتے رہو گے کہ اللہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. آج بہت سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نظر ہی نہیں آ رہا. چلو اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے بات کر لیتے ہیں کہ نفس کیا ہے. دیکھیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ میری چادر ہے. اس کا کیا مطلب ہے, میں اور ہوں اور چادر اور ہے, میری چادر ہے. یا یہ میری دوست ہے, میں اور ہوں, میری دوست اور ہیں. یہ میری آنکھیں ہیں,
جہاں پہ میری یا میرا کا لفظ استعمال ہوا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اور ہے اور آپ اور ہیں. یہ میری آنکھیں ہیں اس کا مطلب آنکھیں اور آپ اور. یہ میرے ہاتھ ہیں ہاتھ اور آپ اور. یہ میری زبان ہے زبان اور آپ اور. یہ میرے پاؤں ہیں آپ زبان پاؤں اور آپ اور. اچھا اب اگر ہاتھ بھی مجھے نہیں ڈیفائن کر رہے, آنکھیں بھی مجھے نہیں ڈیفائن کر رہی, پاؤں بھی مجھے نہیں ڈیفائن کر رہے, تو پھر میں ہوں کہاں؟ اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ بھئی ہاتھ میرے ہیں, کپڑے میرے ہیں, آنکھیں میری ہیں, دل میرا ہے, ذہن میرا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میرا کا لفظ استعمال کرتے جا رہے ہیں, تو آپ کون ہیں؟ اب اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ ہیں بھی کہ نہیں ہیں, تو وہ کہیں گے ہم ہیں تو ضرور. اگر ہیں تو کدھر ہیں؟ اب نظر نہیں آ رہا. تو اگر اس نفس کو پہچان جائیں کہ جس کے ساتھ ساتھ سارے اعضاء ہیں, تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب نفس نظر نہیں آ رہا تو پھر اللہ بھی اسی طرح نظر نہیں آ رہا. اس انسان جب میں کو سمجھ جاتا ہے تو اللہ کو پہچان جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے امام نے کہا کہ اپنے نفس کو پہچان جاؤ گے تو اللہ کو پہچان جاؤ گے. اللہ تمہارے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن اس طرح جڑا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ جسمانی طور پر تو موجود نہیں, لیکن تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. بالکل ویسے ہی جیسے نفس نظر تو نہیں آ رہا, لیکن تم اپنے ہاتھوں کو پیروں کو دیکھ سکتے ہو, نفس کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر نفس موجود نہیں ہوگا تو میں ختم ہو جائے گی. اگر میں ختم ہو جائے گی تو پھر خلقت ختم ہو جائے گی, اور اگر خلقت ختم ہو گئی تو خالق کی پہچان کس طریقے سے ہوگی؟ تو اب یہ نفس کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نفس کو پہچانو. نفس کو پہچان جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو پیور کرنے کا راستہ, یا اپنے آپ کو ٹھیک معنوں میں اب اندر سے بدل دینے کا راستہ نہ ہاتھوں میں ہے, نہ پیروں میں ہے, نہ آنکھوں میں ہے, نہ زبان. صحیح معنوں میں تو اپنے اندر پہلے نفس کو بدل دو. جب وہ نفس کو بدل دو گے تو باقی چیزیں خود مخود, کہتے ہیں نا جب انسان اندر سے اچھا ہو جائے تو اچھائی خود مخود اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اور اگر زبردستی کو کسی چیز کو اپنایا جائے تو جب اللہ نے جبر کر کے کچھ نہیں کیا تو انسان بھی جبر کر کے اپنے اوپر سختی کر کر کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اب یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے اوپر اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو اگر نفس کو پہچانو گے تو تمہیں اپنی پہچان ہو جائے گی, اگر اپنی پہچان ہو جائے گی تو تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی. تو خدا نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ کس طریقے سے انسان کا نفس اللہ سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ نہ نفس نظر آ رہا ہے نہ اللہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح نفس کی پہچان کے ساتھ اللہ کی پہچان جڑی ہوئی ہے, اور جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا آپ کی سوچ رہے گی محدود, اور جب تک آپ کی سوچ محدود رہے گی اس وقت تک لامحدود سمجھ میں نہیں آ سکتا, اور جب لامحدود سمجھ میں نہیں آئے گا تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر دین کو آپ جکڑ کر جو ہے وہ ایک گروہ تک, بس یہ گروہ ہے جو جنت میں جائے گا, باقی کے سارے جہنم میں جائیں گے. پھر یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا بھائی ہم ہیں صرف جنت پر, ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں بس ہم لوگ جائیں گے جنت کے اندر اور کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا. اوروں کو کیا کہنا, یعنی کہ سب سے پہلے تو اپنی طرف انگلی اٹھانی چاہیے. بہت لوگوں سے میرے منہ سے یہ سنا ہے کہ بھائی جو لوگ ہم ماتم کر رہے ہیں تو اس لیے ہم بخشے ہوئے ہیں, ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس لیے ہم بخشے ہوئے ہیں, ہم مجلسوں میں آ رہے ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں. جو لوگ ماتم نہیں کرتے, جو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نہیں بھی, وہ بہت آہستہ آہستہ ماتم کر رہا ہے اس لیے وہ نہیں بخشا جا سکتا. یہ کیا اس کے دل میں محبت ہی نہیں ہے جو یہ صرف اتنا ہلکا ہلکا ایک ہاتھ کا ماتم کر رہا ہے؟ یہ بھی باتیں ہوتی ہیں بھائی. اگر آپ ہر اموج آپ کسی کو جائیں, کسی کو آپ دیکھیں, کوئی بیچارہ آہستہ سے رو رہا ہوتا ہے, کوئی تیز رو رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ, اب جو بہت زیادہ رو رہا ہے اسے بھی نہ روکے, لیکن جو آہستہ روک رہا ہے اس کے اوپر بھی شک نہ کریں کہ وہ بیچارہ اگر آہستہ رو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو تکلیف ہی نہیں. تو یہ جو ایک انسان کی ججمنٹ جو ہے, یہ سوچ کی حد آپ کی بتاتی ہے کہ آپ کی کتنی محدود سوچ ہے, کہ اگر آپ کی طرح کسی نے ریاکٹ نہیں کرا تو آپ نے فوراً سے پہلے اس کے اوپر حد بندی لگا دی. اور جب کسی دوسرے انسان کو دیکھ رہے, وہی نا, اپنی غلطی لگ رہی, دوسرے کی غلطی گناہ لگ رہی ہے. یہ جو ایک راستہ ہے, اس راستے سے آپ اس وقت تک ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں کہ جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ اپنی سوچ کو آزادی انسان کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسیری ہم نے ہمیشہ اماموں کے ساتھ اسیر کا لفظ استعمال کیا ہے. خدا کے سامنے جھک جانا آزاد ہونا ہے,
اور خدا کے سامنے اکڑ جانا قید ہونا ہے. اگر اکڑ جاؤ گے تو قید ہو جاؤ گے, جھک جاؤ گے تو آزاد ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں جو انسان کو اس راستے کی طرف لے کر جائے جس کے لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رکھ, جس راستے پہ ہم جھک کر چلیں, جس راستے پہ ججمنٹس نہ ہوں, جس راستے کے اوپر انسان جو ہے اللہ جو کہ پوری کائنات کا اللہ ہے ان کو بھی 4 لوگوں کے ساتھ نہ ملا دے, یا امام کی مشکل کشائی کو بھی خود اپنے ساتھ نہ محدود کر دے. وہ ہے کہ جو پورے کائنات, وہ تو جنوں کے بھی امام, انسانوں کے بھی امام, حیوانات کے بھی امام, وہ ہے کہ جن کو دیکھ کر ہرنیاں نہ اپنے راستے بدلے, جن کو دیکھ کر تمام جانوروں نے چہچہانا ختم کر دیا. ان کی تو جو جتنی قبضہ قدرت ہے وہ پوری کی پوری کائنات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. ہم صرف انسانوں کو محدود کس طریقے سے کر سکتے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب اگر نفس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں تو اسی کی نفس کی ڈیفینیشن سے اس کا بھی مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ جس نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنے نفس کو سمجھو گے تو تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ, یہ چادر میری ہے, میں نہیں ہوں, یہ ہاتھ میرے ہیں, میں نہیں ہوں, یہ پاؤں میرے ہیں, میں نہیں ہوں, یہ آنکھیں میری ہیں, میں نہیں ہوں. اچھا, اب جگہ جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کہا اللہ کے ہاتھ, اللہ کی آنکھیں, اللہ کی زبان, اللہ کے پاؤں, اللہ کا چہرہ, تو یہ بات ہے کہ جی یہ تو آپ شرک کر رہے ہیں, یہ تو آپ بدعت کر رہے ہیں. اگر آپ کو اللہ اور علی کے درمیان کا فرق سمجھنا ہے, اللہ اور علی کے درمیان کا فرق سمجھنا ہے, جو علی سے محبت کرنے والا ہے اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. میں یہ سمجھتی ہوں مولا علی کی محبت کوئی آسان چیز نہیں ہے. میں بھی بہت دفعہ ایسے مقام پہ پہنچی ہوں, نعوذ باللہ, اللہ مجھے معاف کر دے, جہاں علی کا نام میں نے زیادہ لینا شروع کر دیا, اس لیے کہ شاید ہم بچپن سے ہمارے خون میں ایسی علی کی محبت دوڑ رہی ہے کہ ان سے اپنے آپ کو ہٹا کر یہ سمجھنا کہ ہمیں عبد اور معبود کے فرق کو سمجھنا ہے, کیونکہ وہ بھی رسول خدا نے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی ایک ایسا فعل ہے کہ جو اس میں جتنا اترتا چلا جاتا ہے اسی جیسا لگنے لگتا ہے. دیکھیے, آپ اگر ایک آئرن کی راڈ کو آپ آگ میں رکھ دیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دہک کر اس کا کلر وہی بن جاتا ہے کہ جو آگ کا ہوتا ہے. تو اگر کوئی اللہ کی بندگی میں اس طرح اتر جائے, اللہ کی محبت میں اس طرح اتر جائے, تو پھر اس کے ہاتھ, اس کی آنکھیں, اس کا چہرہ, اس کی زبان, ہر چیز اللہ کی ہاتھ, اللہ کی آنکھیں, اللہ کی زبان. ایک بلند تر صلوات. یہ قرآن ہی کی آیات ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. قرآن کے اندر جب شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے مخاطب کیا شیطان کو, اور مخاطب کر کے کہا یا کا لفظ استعمال ہوا, یا ابلیس, اے ابلیس, یہ وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے. یہ ترجمہ ہے قرآن مجید کا. یہ وہ ہے کہ میں نے جس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے. اب یہ 2 ہاتھ کیا ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نور ہے, نہ اللہ کی آنکھیں, نہ اللہ کی زبان ہے, نہ اللہ کے ہاتھ ہیں. اللہ کن ہاتھوں کی بات کر رہے ہیں؟ اے ابلیس, یہ وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے. لیکن بات یہ کہ یہ 2 ہاتھ اس لیے سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ وہ لوگ جو تراویاں پڑھ رہے ہیں جب اس آیت کے اوپر آتے ہیں تو یا ابلیس تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں, لیکن یا علی کہتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. کیونکہ جب انسان جو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے اس کو زندہ سمجھنا آسان ہے, لیکن جو ہدایت پر موجود ہے اس کو زندہ سمجھنا مشکل ہے. تو وہ راستہ اس راستے کی طرف لے کر جاتا ہے جہاں انسان ظاہر اور غیبت کی جو ایک جنگ میں اٹک کر شیطان کو زیادہ تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے اور امام کو تسلیم کرنا ختم کر دیتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے قرآن میں ہدایت کی بھی بات رکھی ہے اور یہ بھی رکھا ہے کہ کائنات کے ختم ہونے تک شیطان بھی ہے اور ختم ہونے تک ہدایت بھی ہے. اگر شیطان کو مان رہے ہو, اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ جی شیطان تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا تھا, اتنا برا, اب تک تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے. کوئی پوچھے کسی سے کہ جی شیطان تو
بہت پہلے کی تخلیق تھا. حضرت آدم بھی بعد میں بنے. انسانیت کی تخلیق سے کہیں پہلے کی تخلیق شیطان, وہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ تو آپ کسی سے پوچھیں تو فوراً سے پہلے لڑنے کو کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں جی شیطان تو ہے زندہ. شیطان زندہ ہے لیکن امام زندہ نہیں ہے. جب انسان اس راستے پر ہو جہاں یا ابلیس کہتے ہوئے پرابلم نہ ہو لیکن یا علی کہتے ہوئے پرابلم ہو, اس لیے کہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر بیٹھے صراط مستقیم پر ہیں, پڑھ رہے نمازیں ہیں, قرآن حفظ ہو رہا ہے, بڑی خوشی سے آیات کی تلاوت ہو رہی ہے, لیکن جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں 19 جگہ لکھ دیا افلا تعقلون افلا یعقلون, اپنی عقل سے کام لو. یہ اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقلوں کو بند کر لیا کیونکہ عقلیں تو ہیں مجبور. جب مجبور عقلیں سوچ نہیں سکتی ہیں, مجبور عقلیں صرف رٹا لگا سکتی ہیں. جب انسان اپنی عقلوں کو مختار کرتا ہے تب انسان تشریح کو سمجھتا ہے اور اللہ کو سمجھتا ہے. ایک بلند تر صلوات. ایک دفعہ پھر صلوات. تو یہ جو مجبور اور مختار, یہی فرق ہے دین اور اسلام کا. جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں وہ مختار ہوتے ہیں, اور جو لوگ اپنے آپ کو اسلام میں محدود کر دیتے ہیں, کہ اسلام کے لفظ کے خلاف نہیں ہوں میں, محدود کر دینے کے لفظ کے خلاف ہوں. بالکل ویسے ہی کہ جیسے خدا حافظ سے اللہ حافظ, یا رمضان سے رمضان, یا وضو سے وضو. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اردو کے الفاظ ہیں, اگر آپ اردو بول رہے ہیں تو اردو بولیں, اگر آپ عربی بول رہے ہیں تو عربی بولیں. رمضان کو رمضان کہنے کی کیا, رمضان آپ یا تو سب آپ کہیں کہ آپ ہمیں عربی آتی ہے, عربی بولنا شروع کر دیں. خدا نے آپ کو نماز پڑھنے کو کہا, نماز میں آپ تمام آیات پڑھتے ہیں. جب آپ آیات پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, کبھی اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی زبان کے اندر دعا نہیں مانگ سکتے؟ جو زبان ہے آپ کی, پنجابی ہے, اردو ہے, پشتو ہے, ہندی ہے, کچھ بھی ہے, آپ اس زبان کے اندر دعا مانگیں اللہ سے. خدا تک تو تمام زبانیں پہنچ رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رمضان کا لفظ غلط ہے, لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے ہر وقت ایک ہی طرف لے کر جانا کہ اگر عربی پڑھو گے تو تم اچھے ہو لیکن اگر اردو بول رہے ہو تو تم اچھے نہیں ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ نے سوچ کو محدود کر دیا. عربی کے ساتھ اللہ جڑا ہوا نہیں ہے, اللہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور انسان کی زبان اور انسان کو ہر گھر میں پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ اللہ کا ڈیسیجن ہے کہ اس نے انڈیا میں پیدا کیا یا پاکستان میں پیدا کیا یا سعودی عرب میں پیدا کیا. انڈیا اور پاکستان میں بیٹھ کے رمضان اور وضو کرنے سے آپ اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہیں. اللہ کے پاس آپ اس وقت پہنچ سکتے ہیں جب اپنی زبان میں لیکن صدقے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ کو تو یہ جو جتنے الفاظ ہیں, جتنی یہ جو تھنکنگ ہے محدود, میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو آزاد چھوڑیں, اپنے ذہنوں کو آزاد کر دیں. اللہ نے آپ کے ذہنوں میں اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مامون الرشید جو تھا ایک یہودی کو امام رضا علیہ السلام کے پاس لے کر گیا, اور اس نے مامون الرشید دشمن تھا, بغض تھا, لیکن امام کی وقت کو پہچانتا تھا, جانتا تھا کہ امام ہے کون, اگر سوال کے جواب ہوں گے تو یہی دے سکتے ہیں. مامون الرشید لے کر گیا, کہا کہ امام یہ سوال کرنے چاہتا ہے آپ سے. یہودی نے کہا کہ بس ایک سوال ہے کہ ہم نے اتنے انبیاء کے واقعے سنے ہیں, حضرت موسیٰ کے ساتھ ہم نے عصا کا واقعہ سنا ہے, حضرت سلیمان کے ساتھ بساط کا واقعہ سنا ہے, ہم نے تمام کے تمام معجزات کا واقعہ سنا ہے, تو ہمارے تو تمام نبیوں نے معجزات کے ذریعے اللہ کو ثابت کیا, آپ کے رسول نے کسی معجزے کے ذریعے اللہ کو ثابت کیوں نہیں کیا؟ تو اس پہ جناب امام رضا علیہ السلام نے بڑے خوبصورت طریقے سے بات کو بیان کیا کہ جب تمہارے نبی آئے تو اس وقت سویلائزیشن یا جو انسانیت تھی اس کی سوچ ابھی محدود تھی, وہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے, تو خدا کو ضرورت تھی معجزوں کو بھیجنے کی کہ تاکہ ان معجزوں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان ہو سکے. لیکن جب تک اللہ کا رسول آیا تو انسان کی عقل اتنی اوپر چلی گئی تھی کہ اللہ بتانے کی کوشش کرتا کہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ انسانی دماغ ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ مجھ کو اپنے اس دماغ کے ذریعے پہچانو, کسی معجزے کے ذریعے نہ پہچانو. کوئی چیز اگر تم کوئی بھی, ایک دفعہ میں نے یہ بات بھی پہلے کہی تھی کہ دیکھیے ہم لوگ بھی
خود شیعہ ہو کر بھی جگہ جگہ معجزے تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں امام کی پہچان ہو جائے. ہمیں امام کی پہچان کرنے کے لیے معجزوں کی تلاش کیوں رہتی ہے؟ امام تو ہمارے دل میں ہے. دیکھیے معجزہ اگر ہو رہا ہے تو وہ تو امام کی کمال کے ساتھ وابستہ ہے. میں یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ وہ معجزہ نہیں ہو رہا، خدا نہ کرے. میں کہتی ہوں کہ میں ہر ایک سے یہ کہتی ہوں، اور بالکل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ذرا یہ سوچ کر کہتا ہے کہ چلے بھائی ہم نہیں بات کرتے، لیکن ایک چیز میں ضرور کہہ سکتی ہوں، میں کسی اور کی محبت کو میجر نہیں کر سکتی، لیکن جب سے پیدا ہوئی ہوں اب تک اپنے گھر کے اندر صرف حسین اور علی کے علاوہ میں نے کچھ نہیں سنا. لیکن اس کے باوجود معجزات سے انکار کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہمیں کیوں ہر وقت تلاش ہے کسی نہ کسی ایسی کی کہ جس کے ذریعے ہمیں امام کے اوپر یقین ہو سکے کہ واقعی امام زندہ ہے یا واقعی امام موجود ہے. آخر ہم اپنے ذہن سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں قرآن کی آیات کو پڑھتے کہ جب تک شیطان زندہ ہے ہدایت زندہ ہے، اور اگر ہدایت زندہ ہے تو امام زندہ ہے، کیونکہ سوائے امام کی اور کوئی ہدایت پر یا رحمت للعالمین بننے کی اور اللہ کے غضب سے دور رہنے کے کوئی قابل ہی نہیں. اور جب ہمارے مولا نے کہہ دیا کہ جب میرا بیٹا موجود ہے تو اس وقت تک تم عذاب سے دور ہو، کیونکہ اسی کے استغفار کے صدقے میں آج تمہارے گھر میں باغات بھی ہیں، تمہارے گھر میں اولاد بھی ہے، اور تمہارے گھر میں تمام کی تمام نعمتیں ہیں. تو علی کے لفظ یا ہمارے اپنے امام کے لفظ ہمارے لیے ضروری کیوں نہیں ہے؟ ہم ابھی بھی نشانیاں کیوں نہیں تلاش کرتے؟ کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ انسان کی سوچ جکڑی ہوئی ہے. کسی بھی غیب کو پہچاننے کے لیے سوچ کی جو کہتے ہیں نا کہ بڑی خوبصورت لفظ جو ہے، حالانکہ سوچ کی تتلیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ تتلیاں جو ہے جب اڑتی ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں کس طریقے سے ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. ہر کائنات کے نظام میں دیکھیے سورج جو ہے وہ دن کا بادشاہ ہے، چاند جو ہے وہ رات کا بادشاہ ہے، لیکن جب تک دونوں تعاون نہ کریں دنیا آگے چل نہیں سکتی. تو جب تک ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے شاید اسی وقت تعاون کر سکتا ہے جب درمیان میں خالق کی ذات ہو، ورنہ انسان کہ جس کو اللہ نے خود مختار چھوڑ دیا ہے، وہ انسان کو تو ایک انسان دوسرے سے تعاون نہیں کر سکتا، بادشاہ کا بادشاہ سے تعاون کرنا تو بہت دور کی بات ہے. زمین جو ہے وہ پست ہے، آسمان بلند ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے تو کائنات کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اتنی نشانیوں کے باوجود اللہ کے اوپر نشانیاں تلاش کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ یہی وجہ ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے. کربلا کا فلسفہ بھی ہم اسی لیے نہیں سمجھ سکتے، قید کا مطلب بھی ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے. اب میں ایک اور جو ہے وہ سوچ دینا چاہ رہی ہوں، اور اس سوچ کے بعد میں مصائب کے اوپر پہنچوں گی. دیکھیے ہم نے اماموں کو خود کیونکہ ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں تو ہم نے اماموں کو بھی مجبور ثابت کرنا شروع کر دیا ہے. میں صرف شیعوں کی بات کر رہی ہوں، مجھے اور کسی کی بات کرنے کی، کیونکہ جب آپ دوسروں پر بات کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی اپنے پر بات کرنی چاہیے. اماموں کے لیے ایسے لفظ استعمال کرنا جس میں نعوذ باللہ ان کے ساتھ مجبور ہونے کا یا غریب ہونے کا یا مظلوم ہونے کا یا بے کس ہونے کا تاثر جڑا ہوا ہو. مصائب اپنی جگہ ہیں اور مصائب کے لیے، لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تھے کہ جن کے اوپر پوری کی پوری کائنات کی قدرت جو ہے وہ ان کے ارد گرد، پوری کائنات انہی کے لیے بنی تھی. وہ نہ مجبور تھے. اگر ان کے سر سے، بیویوں کے سر سے چادریں چھنی تو اس لیے نہیں چھنی کہ وہ مجبور تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کو اللہ نے چنا تھا، یہ کہہ کر چنا تھا کہ دیکھو تم وہ ہو. جب امام کی بات ہوتی ہے، امام کی قربانی اور ہے، انسان کی قربانی اور ہے. اللہ انسان سے کبھی یہ قربانی نہیں مانگتا کہ تم جاؤ اور جا کے اپنے بچے کے گلے کے اوپر چھری چلا دو. اللہ یہ خلیل اللہ سے ہی قربانی مانگ سکتا ہے کہ تم اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا دو. کیپیسٹی دیکھ کر امتحان مانگا جاتا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کسی پر امتحان آ جائے تو اس کو یہ کہنے کی کہ ہائے بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا. جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کا امتحان لیتا ہے، اور اس کا امتحان لے کر دنیا کو بتاتا ہے کہ جس کا امتحان لے کر بھی وہ اللہ کے قریب ہے وہی در حقیقت اس راستے کی طرف ہے جو راستہ صراط مستقیم کے اوپر. جو انسان، مولا کا قول ہے نا کہ حد سے زیادہ آسائشیں انسان کو بزدل بناتی ہیں اور حد سے زیادہ امتحان انسان کو بہادر بنا دیتے ہیں. اور وہ بہادر ہی ہے جو امام کے لشکر میں شامل ہوگا، بزدل امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. جس کو دنیا میں بہادری نصیب ہو جائے اس نے زیادہ پایا ہے. جس کو دنیا میں بہادری ہی نصیب نہ ہو سکے، کیا اس نے کھویا ہے یا پایا ہے، اس کا فیصلہ کرنے والے آپ خود ہیں. دنیا میں تکلیفیں کاٹ لیں گے تو آخرت کی تکلیفیں کم ہوں گی، دنیا میں تکلیفیں کم ہوں گی تو آخرت کی تکلیفیں زیادہ ہوں گی. جو صحیح معنوں میں امام کے میسج کو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ جتنی تکلیفیں دنیا میں آتی رہتی ہیں، یہ میری ماں کہا کرتی تھی، دیکھو بیٹا قرب جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے.
جتنی قربانی دو گے اتنا ہی قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اور اگر قربت کو کرنا ہے تو جب ساری زندگی قربتاً اللہ کی بات کر رہے ہو, امام کے قرب کی بات کر رہے ہو, تو دنیا کا قرب چاہیے یا امام کا قرب چاہیے؟ دنیا کے تکلیفیں برداشت کر کے اگر امام کے قریب پہنچ جاؤ گے تو یہ کھو رہے ہو یا پا رہے ہو, اس کا فیصلہ تم خود کر لو. یہی وہ راستہ ہے جس راستے کے اوپر امام چلے. اسی راستے کے اوپر چل کر انہوں نے اپنے بچے کو اتنی محبت کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں اپنے اس بیٹے کو قربانی کے لیے بھیج رہا ہوں جو مجھے بہت پیارا تھا. یہ وہ اختیار ہے جب اللہ انسان کو مختار بنا رہا ہے تو اللہ نے امام کو کیا بنایا ہوگا؟ امام کو اللہ نے کہا تھا کل شیء امام المبین, ہر شے امام کے اختیار میں ہے. زندگی, موت, حیات, دنیا, کائنات, چاند, سورج, ستارے, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں روک روک کر امام حسین کو کہا نہیں گیا تھا کہ ایک لمحے کو رک جائیں, 2 دن کو رک جائیں, ہم اپنی فوجیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. امام نے کہا تھا ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد قربانی دینا ہے. میں کہتی ہوں ہر فوج کو چھوڑ دیں. جب وہ عباس نہر صفین کی جنگ میں نہر فرات کا کنارہ خالی کر سکتے تھے تو کیا کربلا میں وہ کنارہ خالی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جناب عباس کو جنگ نہ لڑنے دینے کے پیچھے کیا فلسفہ چھپا ہوا ہے؟ کیوں ان سے 70 کنویں کھدوائے گئے, کس لیے کھدوائے گئے تھے؟ کہا تھا نا 70 کنویں کھدوائے گئے تھے کہ جلال جو ہے جناب عباس کا کم ہو جائے. اس لیے کہ مولا جانتے تھے کہ اپنے خیموں کو جلتے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جاتے دیکھ کر وہ جلال کس طرح قابو میں ہوگا کہ جناب عباس کا ہے. کیا امام حسین کے پاس طاقت کی کمی تھی؟ امام حسین تو وہ ہیں کہ جو ایسا لڑ رہے تھے کہ دشمنوں کی جو ہے وہ قدم اکھڑ گئے تھے. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آیت آئی تھی کہ اے نفس مطمئنہ تو میری طرح واپس آ جا, اس طرح کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. بس اللہ کی آواز آئی تھی, امام نے اپنی تلوار اپنے میان میں رکھ کے اپنے سر کو جھکا دیا تھا. ایسے گئے ہیں حسین. حسین کو کوئی دنیا میں, جناب مولا علی نے کہا جاتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو ابن ملجم الٹا لیٹا ہوا تھا, اس کو ابن ملجم کو ہلا کر کہا کہ الٹا مت لیٹ, الٹا شیطان لیٹتا ہے. اور مولا نے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ 2 دن کے بعد اس مسجد کے اندر میری شہادت ہوگی. تمام کے تمام لوگ مولا کے گھر کے ارد گرد طواف کر کے رکھتے تھے کہ پتہ نہیں مولا کب جانے والے ہیں, لیکن مولا خاموشی کے ساتھ اس وقت پر گئے اور اپنے سر کو نیچے جھکایا کہ جانتے تھے کہ ضربت پڑنے والی ہے. ورنہ علی جیسا شجاع کہ جس کے سامنے نہ مرحب ٹھہر سکا نہ عمرو بن عبدہ ابن ملجم کی کیا مجال تھی کہ میرے مولا علی کو ہاتھ لگا دیتا. وہ مولا علی کے جنہوں نے اپنی بیٹی زینب کے ہاتھ میں شربت دیا اور شربت دے کر کہا کہ اس کے پاس لے جاؤ, جنہوں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو جلال میں مت آنا اور ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا ابن ملجم کے, اگر میں چلا گیا اور اگر تمہیں واقعی بہت تکلیف ہو تو صرف ایک ضربت لگانا, اس لیے کہ مجھے بھی ایک ہی ضربت لگی ہے. میں کہتی ہوں مولا آپ نے تو ابن ملجم کے لیے بھی کہا تھا نا ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا, لیکن اتنے ٹکڑے آپ کی اولاد کے کربلا میں, اتنے ٹکڑے کہ ان ٹکڑوں کو سمیٹنا, کہیں عباس کے بازوؤں کے ٹکڑے, کہیں قاسم کے ٹکڑے, ارے کہیں علی اصغر کے ٹکڑے, کہیں جناب علی اکبر کے جگر کے ٹکڑے. میں کہتی ہوں ہم تو مولا ہر جگہ ٹکڑوں ہی کی بات سنتے ہیں. ارے کس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کربلا کی خاک کے اوپر بہا دیے, اور پھر اس کربلا کی خاک کو اپنے خون میں مل کر بھی آپ نے خاک کے شفا بنا دیا. یہ اختیار ہے. میں کہتی ہوں مولا کو روئے ضرور, مگر یہ سوچ کے رہے کہ یہ آنسو آب حیات کے آنسو ہے. ارے یہ آنسو آپ کو اس راستے پر لے کر جاتے ہیں جو راستہ عاجزی کا راستہ ہے. ارے اگر ان چادروں کا مطلب سمجھنا ہے کہ جو بی بی کے سر سے چنی, تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بھرے بازار میں چادر کے بغیر تصور کر کے دیکھو اور پھر سوچو علی کی بیٹی. ارے میں کہتی ہوں کائنات ہل جاتی, آسمان ہل جاتا ہے, لیکن کوئی جناب زینب کی چادر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. یہ وہ بی بی تھی کہ جس بی بی کے الفاظ نے شام کو فتح کر لیا تھا. ارے میری بی بی کے الفاظ تھے ذوالفقار جس نے پوری شام کو فتح کر لیا تھا. کیا بی بی کی چادر ایسی ہی چلی جاتی؟ ارے کیا جناب سکینہ کے چہرے پہ ایسے ہی تماچے لگ جاتے؟ ارے وہ جو حسین کے سینے پر سوتی تھی کیا وہ اتنی ہی آسانی سے مظلوم ہو جاتی؟ ارے میں کہتی ہوں جب جناب سکینہ جلجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی اور امام حسین نے اتر کر کہا سکینہ کیوں لپٹی ہو, تو میری بی بی نے کہا تھا بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا, آپ کے سینے کے بغیر میں سو نہیں سکتی. تو مولا نے ایک سوال کیا تھا سکینہ باپ کی محبت چاہیے یا اللہ کی رضا
بیوی نے اللہ کی رضا کے سامنے، ارے جس گھر کے 4 سال کے بچے اللہ کی رضا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، وہ ہے امام کا گھرانہ۔ آج اگر اس راستے کو پہچاننا ہے جس راستے پہ جگہ جگہ کوئلے بچھے ہیں، جگہ جگہ کانٹے بچھے، میرے مولا سے کوئی پوچھتا تھا امام زین العابدین سے، مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں کاٹی؟ تو مولا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے بابا کے سر کو نیزے پر بلند ہوتے دیکھا تھا، مولا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پیروں میں کس طرح بیڑیاں باندھی گئی تھی، مولا نے کبھی یہ نہیں کہا جہاں جہاں جاتا تھا وہاں وہاں شیشے اور پتھر بچھائے جاتے تھے، مولا نے صرف 3 لفظ کہے تھے، الشام الشام الشام۔ ارے زینب کی چادر، ام رباب کی چادر، ارے کس طرح میرے مولا نے سر کو جھکا کے سارا راستہ کاٹا ہے۔ کہا جاتا ہے مولا نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا بھی وقت آیا کہ میں شام کے دربار میں تھا اور دربار سے پہلے ایک عورت نے اوپر سے میرے پر آگ پھینکی، ارے آگ میرے دامن کو لگ گئی، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ آگ اس طریقے سے میرے دامن پہ سر تک پہنچی کہ اس نے میرے سر کو بھی جلا دیا۔ ایک شخص نے آ کر میرے دامن سے آگ بجھائی، کہا آپ کون ہیں کہ سر کو جھکائے کھڑے ہیں؟ کہا کہ بولتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کہا بولتا ہوں، کہا میں اسی رسول کا بیٹا سید سجاد زین العابدین عبادتوں کی زینت۔ ارے میں کہتی ہوں میرے مولا کس طرح قید خانے میں رہے۔ کہا جاتا ہے آپ جا کے قید خانہ دیکھیں، مولا جو اتنے طویل قامت تھے، ایک چھوٹے سے اندھیرے قید خانے میں بیڑیوں کو باندھ کے مولا کو رکھا تھا، اور صرف ایک مرتبہ یزیدی فوجی آیا تھا۔ بس ایک واقعہ سن لیں، اس واقعے کے بعد میں مسائب ختم کر دوں گی۔ میں کہتی ہوں جب تک ایک ایک آنکھ میں آنسو نہ آئے، میری بیوی یہاں بیٹھی رہتی ہے اور کہتی ہے میرے مولا، ارے میرے مولا، ارے یہاں پر میرے مولا کو رونے والے جب تک نہیں ہوں گے، ارے بیوی کے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ دل کھول کے رو لے، یہی آنسو آپ کے لیے آب حیات ہے۔ ایک شخص آیا تھا، اس نے آ کے مولا سے کہا مولا میں یزید کے لشکر میں موجود ہوں، لیکن ایک بیوی کی بار بار باہر سے رونے کی آواز آتی ہے، میں جانتا ہوں آپ کو کوئی قید نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس طرح یزید کو پتہ چل گیا تو میرے بچوں کو ختم کر دے گا۔ مولا نے کہا ارے تم جانتے ہو کہ یہ تالے ہمیں روک نہیں سکتے، لیکن ہم اللہ کی رضا سے یہاں موجود ہیں، کون بھی باہر جائے گی۔ کہا کہ آپ چلے میرے ساتھ۔ میرے مولا گئے، جیسے ہی بیویوں کے قید خانے میں گئے، میری بیویوں نے دامن تھام لیا، ہائے سید سجاد، ہائے ہمارے امام۔ میرے مولا سر کو جھکائے کھڑے ہیں، بیویاں رو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا پھوپھی زینب کہاں ہے؟ دیکھا جناب زینب بیٹھ کر نماز ادا کر رہی، نماز پڑھنے کے بعد کہا میں نے پھوپھی اماں آپ کو بیٹھ کر نماز ادا کرتے نہیں دیکھا۔ کہا جب سے حسین گیا نہ کھانا کھایا، ارے نہ پانی پیا، اب میری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکوں۔ کہو بیٹا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ یہ آدمی آیا ہے، کہتا ہے اس کے بچوں کو قتل کرا دے گا یزید۔ وہ کون بی بی ہے جو باہر بیٹھ کر روتی ہے؟ کہا سید سجاد آواز کو پہچانا نہیں؟ ارے یہ آواز سب سے پہلے اس وقت آئی تھی جب میں تلہ زینبیہ پہ کھڑی تھی اور حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی۔ ارے یہ میری ماں فاطمہ، ارے جو آج بھی باہر بیٹھ کے روتی ہے، ہائے علی اکبر، ہائے قاسم، ہائے حسین۔ مولا ہماری تو اتنی بھی حیثیت نہیں، میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں آپ کو رو بھی سکوں، لیکن آپ کی اگر آپ سے دعا نہیں مانگیں گے مولا تو کہاں جائیں گے؟ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں کی تمام تمنا
رکھنا. جتنے بیمار موجود ہیں یہاں پہ, نیر باجی موجود نہیں ہے, ان کے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پروردگار ان کو امام زین العابدین کی بیماری کے صدقے میں شفا عطا کر. جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب کی جائز جو جتنی حاجات ہیں میرے مولا ان کو پورا کر. جتنی بچیاں ہیں ان کو صحیح راستے پر رکھ, جتنے مرد ہیں ان کو صحیح راستے پر رکھ. پاکستان کے حالات مولا تو جانتا ہے, جتنے لوگوں کے جوان ہیں کس طرح سے مائیں باہر بھیجتی ہیں. پروردگار تمام حالات کو ٹھیک کر, ہمیں اس راستے پر رکھ جو راستہ امام حسین کی محبت کا راستہ ہے. اگر زندہ رہے تو امام کی محبت میں, اگر موت آئے تو امام کی محبت میں, کیونکہ امام کی زندگی کے لیے زندہ رہنا اطاعت کی زندگی, اور امام کے لیے موت آنا شہادت کی موت. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماتم حسین. نہیں اچھا پکڑ لو. اسباب لوٹ چکا ہے, خیمے بھی جل چکے ہیں. اسباب لوٹ چکا ہے, خیمے بھی جل چکے ہیں. ظلم و ستم کی صورت آہوں میں ڈل چکے ہیں. ایک لاش بے سر ہے اور زینب, ایک لاش بے سر ہے اور زینب. کفار کا لشکر ہے, کفار کا لشکر ہے اور زینب. عاشور کا منظر ہے اور زینب, عاشور کا منظر ہے اور زینب. بھائی کی لاش رن میں اڑیاں پڑی ہوئی ہے. بھائی کی لاش رن میں اڑیاں پڑی ہوئی ہے, اور ہم شیر سر برہنا بے آسرا کھڑی ہے. افسوں کی چادر ہے اور زینب, افسوں کی چادر ہے اور زینب. کفار کا لشکر ہے, کفار کا لشکر ہے اور زینب. عاشور کا منظر ہے اور زینب, عاشور کا منظر